السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک استاد اور شاگرد کا واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بزرگ اپنے مدرسے میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علم کے پیاسے خالی ہاتھ ان کے پاس آتے اور علم کے خزانے اپنے گھروں کو واپس لے کر لوٹتے تھے۔ ان بزرگ کا ایک ہونہار شاگرد کافی عرصے تک ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ بزرگ بھی اپنے اس شاگرد کا بہت خیال رکھتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھاتے تھے۔ شاگرد تو یہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی استاد محترم کی خدمت میں ہی حاضر رہے اور علم حاصل کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ لیکن وہ وقت بھی آ گیا جب بزرگ نے اس سے کہا کہ تم اب تک جتنی تعلیم حاصل کر چکے ہو وہ کافی ہے، اب اپنے علم اور اچھے کاموں سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ شاگرد کو اپنے مرشد اور استاد کا حکم ماننا پڑا، لہٰذا اس نے گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ مدرسے سے رخصت ہونے لگا تو اس بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم کافی عرصے ہمارے پاس رہے ہو، یہ تو بتاؤ تم نے یہاں رہ کر کیا کچھ حاصل کیا؟ بزرگ نے یہ سوال اپنے شاگرد کا علمی مرتبہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے فضل سے وہ بہت بڑا عالم بن کر اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن شاگرد نے ان کی امید کے خلاف جواب دیا۔ اس نے کہا، حضرت میں نے آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ صرف 8 باتیں؟ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاگرد نے کہا، جی ہاں، صرف 8 باتیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ دولت سے محبت کرنی چاہیے، نہ اونچے عہدے اور شان و شوکت سے۔ اسے نیکی کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے۔ شاگرد کی یہ بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے، فرمایا، بے شک تم نے یہ بہت اچھی بات سیکھی ہے، اچھا بتاؤ تم نے دوسری کون سی بات سیکھی ہے؟ شاگرد بولا، جناب دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، ایسا کرنے سے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا رہے گا۔ دراصل آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ شاباش، تم نے یہ بات بھی کام کی سیکھی ہے۔ بزرگ خوش ہو کر بولے۔ شاگرد نے کہا، جناب والا میں نے تیسری بات یہ سیکھی ہے کہ آدمی کو لالچ اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ عام آدمیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی اچھی چیزیں اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں، خزانے جمع کر لیتے ہیں، لیکن خزانے ان کے کسی کام نہیں آتے۔ جب موت آتی ہے تو ان پر دوسروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کریم انسان کو جو اچھی چیز دے دے اس کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ثواب حاصل ہوگا جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئے گا۔ بزرگ نے اس بات کو بھی اچھا سمجھا۔ شاگرد بولا، جناب میں نے چوتھی بات یہ سیکھی ہے کہ سچی عزت اور اونچا درجہ صرف اچھے کام کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اچھا راستہ اختیار کر کے بھلائی کے کام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بزرگ خوش ہو کر بولے۔ اب بتاؤ 5ویں بات کون سی ہے؟ شاگرد بولا، جناب دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا بہت بری بات ہے۔ انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ سب نعمتوں اور خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کے آگے دامن پھیلانا چاہیے، کسی کو کوئی چیز چھین لینے کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ بے شک تمہاری یہ بات بھی بہت اچھی ہے۔ بزرگ نے اس کی تعریف کی اور پھر سوال کیا، چھٹی بات کون سی ہے جو تم نے سیکھی؟ جناب عام آدمیوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا چاہیے۔ مرحبا، تم نے سچائی کو پا لیا، بزرگ خوش ہو کر بولے۔ شاگرد نے کہا، جناب عالی 7ویں بات تو میں نے یہ سیکھی ہے کہ سب کو روزی دینے والا اور پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی روزی کے بارے میں پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ملے گی۔ تم نے یہ بات بھی کام کی سیکھی ہے، بزرگ نے خوش ہو کر کہا، اور پھر 8ویں بات کے بارے میں دریافت کیا۔ شاگرد بولا، جناب عالی میں نے 8ویں بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کا اصلی اور حقیقی مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو خالق کائنات ہے۔ اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
بزرگ بولے، اے خوش نصیب، تو نے یہ بات بھی بہت اچھی سیکھی ہے، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر پورا علم سیکھ لیا۔